بسم اللہ الرحمن الرحیم. المتواتر کا ہم نے اتنا حصہ غالباً کیا تھا. والسوى الأول آحاد. کہاں رہے گا، کون سا صفحہ ہے؟ 38 کے اینڈ پہ تھے سر. 38 کے میرے خیال الخبر من حیث یہ تو نہیں ہے. اوپر کریں نہیں نیچے مطلب یہ ہو گیا تھا. المتواتر ہم نے شروع کیا تھا. یہاں تک ہوتا ہے وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فافاد العلم وليس بلازم ان يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہر قائل نے تمسک کیا ہے، دلیل پکڑی ہے ایسی دلیل سے جس میں اس عدد کا ذکر آیا ہے، یعنی متواتر کے بعد میں. فافاد العلم، پس اس دلیل نے علم کا فائدہ دیا ہے. ولیس بلازم ان یضطرد فی غیرہ لاحتمال اختصاص، اور لازم نہیں ہے یہ کہ وہ پیش آئے اس کے علاوہ میں بھی اختصاص کے احتمال کی وجہ سے. یعنی ایک جگہ جو چیز پیش آ گئی تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کے اندر بھی وہی چیز ہو. ہر ایک نے جو عدد پیش کیا ہے اس عدد کو لینے میں اپنے اپنے سامنے کوئی دلیل رکھی ہے تو اس دلیل کی بنیاد پر وہ عدد لیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کے لیے بھی وہی چیز ہو. فاذا ورد الخبر كذلك وانضاف اليه. اچھا یہ مضاف سے ہے. وانضاف اليه ان يستوي الامر فيه في الكثره المذكوره من ابتدائه الى انتهائه، والمراد بالاستواء ان لا تنقص الكثره المذكوره في بعض المواضع لا ان لا تزيد. اذا الزياده مطلوبه هنا من باب الاولى وان يكون مستند انتهائه الامر المشاهد او المسموع لا ما ثبت بقضيه العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين. بقضیت العقل الصرف، عقل بولتے ہیں نا تو وہ اردو میں جو ہے نا وہی ہے یہ صرف. ہاں وہی ہے. جبکہ خبر اس طرح وارد ہو اور اس کے ساتھ مل جاوے، ونداف الیہ، اور اس کے ساتھ مل جاوے، یہ کہ امر اس میں برابر ہو کثرت مذکورہ میں، اس کی ابتدا سے لے کر کے اس کی انتہا تک. اور مراد استوا سے یہ کہ کثرت مذکورہ کم نہ ہو کسی بھی جگہ میں، نہ یہ کہ زیادہ نہ ہو. زیادہ ہونا مدر نہیں، کم ہونا مدر ہے، کم نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ زیادتی تو یہاں باب اولا کی قبیل سے مطلوب ہے، یعنی بطریق اولا کی قبیل سے مطلوب ہے، یعنی بہتری کی قبیل سے مطلوب ہے. اور یہ کہ یعنی یہ متواتر کی شرط بتا رہے ہیں، متواتر کی جو شرائط ہیں یہ کہ اس کے انتہا کا مستند، اس کے انتہا کا جو ڈیسٹینیشن ہو وہ کیا ہو، امر مشاہد ہو، یعنی دیکھنا پایا جاوے، یا امر مسموع ہو، سنا گیا ہو. لا ما ثبت بقضیت العقل الصرف، نہ کہ وہ جو ثابت ہو صرف عقل کے تقاضے سے. جیسے کہ ایک یہ دو کا آدھا ہے تو یہ عقل کے تقاضے سے ثابت ہے، یعنی عقلی طور پر ثابت نہ ہو بلکہ نقلی طور پر ثابت ہونی چاہیے، دیکھ کر یا سن کے. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير. بس جب وہ خبر جمع کر لے ان چار شرطوں کو، وہ خبر متواتر جمع کے اندر ضمیر لوٹے گی خبر کی طرف. جی. فَإِذَا جَمَعَ هَذِهِ الشُّرُوطَ الْأَرْبَعَةَ، پس جب وہ خبر جمع کر لے ان چار شرطوں کو، اور وہ چار شرطیں یہ ہیں: عدد کثیر، احالت العادت تواطؤہم او توافقہم علی الکذب، بہت زیادہ یعنی زیادہ تعداد میں ہونا، اتنی بڑی تعداد کہ عادت
ان کے متفق ہونے کو محال گردانے یا ان کے متفق ہونے کو یعنی ان کے موافق ہو جانے کو جھوٹ پر، یعنی ان سے جھوٹ صادر نہیں ہو سکتا یا وہ جھوٹ پر اتفاق کر لے، ایسا ہو سکتا نہیں ہے، اتنی بڑی تعداد ہو۔ رووا ذالک ان مثلہم من الابتداء الی الانتہاء، اس کو انہوں نے روایت کیا ہو اپنے مثل سے، ابتدا سے لے کر کے انتہا تک۔ وکان مستند انتہائیم الحص، اور ان کے انتہا کا مستند، ان کے انتہا کی مدار، انتہا کا مدار کس پر ہو؟ حص پر ہو، یعنی وہ مسموع ہو، مشاہد ہو، عقلی چیز نہ ہو۔ وانضاف الى ذلك ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه فهذا هو المتواتر، اور اس کے ساتھ ملا ہو یہ کہ ان کی خبر ساتھ دے علم کے فائدہ پہنچانے کو اس کے سامع کے لیے، یعنی سامع کو علم کا فائدہ بھی پہنچائے۔ تو جب یہ چار شرطیں ہوں گی تو اس صورت میں اس کو متواتر کہا جائے گا۔ بعض لوگوں نے اس کو تواتر کا فائدہ کہا ہے، مطلب سندوں کی کثرت ہو، روات کی اتنی تعداد ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا، یا اتفاقاً ان سے جھوٹ کا صادر ہونا عادتاً محال ہو، اور سند کی ابتدا سے انتہا تک ہر طبقے میں روات کی یہ کثرت باقی رہی ہو۔ رووا ذالک عن مسلم کا مطلب یہ ہے، سمجھے؟ پہلے سے لے کر کے آخر تک ہر طبقے میں یہ کثرت باقی رہی ہو، اور روایت کا منتہا کوئی امر حصی ہو، یعنی آخری راوی کسی بات کو سنے یا کسی بات کسی کام کو دیکھنے، سننا بیان کرے یا دیکھنا بیان کرے، اور ان روات کی خبر سے سامع کو علم یقینی حاصل ہوا ہو۔ جی بات سمجھ میں تو متواتر ہونے ہی کی وجہ سے ہو ہی جائے گا۔ ہاں، یعنی یہ جو آخری بات ہے اس کی کچھ وضاحت کی ہے کیا شارحین نے؟ وانضاف الی ذالک، جی نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس کے ساتھ یہ مل جائے کہ ان کی خبر سننے والے کو علم کا فائدہ دے، مطلب یہ تو اس کا نتیجہ ہے ہی نا، جب یہ اتنے زیادہ لوگ روایت کریں گے۔ ہاں، اس لیے نا کچھ لوگوں نے اس کو شرط نہیں کہا ہے کہ چاروں چیزوں کو وہ بات کا فائدہ ہے، نتیجہ ہے۔ بالکل بالکل، وہ نتیجہ ہے، بالکل۔ تو کچھ لوگوں نے اس کو متواتر کا فائدہ کہا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو تواتر کی شرطیں کر ڈالی ہیں۔ ٹھیک ہے، چوتھی والی یعنی تین شرطیں ہیں اور چوتھی کو کسی نے فائدہ جو ہے وہ لگتی ہے بات، کیونکہ اگر تینوں وہ چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد علم کا فائدہ اسی سے تو ہوگا، علم قطعی کا فائدہ ہو گیا نا۔ جی ماشاء اللہ، اس کو یہاں چھوڑ دیں۔ اچھا، یہ یہاں تک ہو گیا نا۔ اچھا، پھر اس کو پیراگراف کو پڑھ کے مکمل کر لیتے ہیں۔ وما تخلفت افادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير يقسم، وقد يقال ان الشروط الاربعه اذا حصلت التزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر۔ اور جس سے علم کا افادہ متخلف ہو تو وہ صرف مشہور ہوگی، اوپر چوتھی چیز بتائی تھی نا جی، تو اس کی قید کا فائدہ دیا کہ جس سے علم کا فائدہ متخلف ہو، یعنی مطلب یہ کہ سننے والے کو علم کا فائدہ نہیں پہنچتا ہے تو صرف وہ مشہور کہی جائے گی۔ تو ہر متواتر مشہور ہے، لیکن ہر مشہور کا متواتر ہونا ضروری نہیں۔ اور کبھی کہا جاتا ہے کہ بے شک یہ چار شرطیں جب حاصل ہو تو علم کے حصول کو لازم ہوگی، اور وہ اسی طرح ہوتا ہے غالب میں، یعنی اکثر اسی طرح ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بعض سے کسی معنی کی وجہ سے کوئی شرط متخلف رہ جاتی ہے۔ وقد وضح بہذا، اور اس کی ذریعے متواتر کی تعریف واضح ہو چکی، ظاہر ہو چکی، صاف ہو چکی۔ الحمدللہ، یہاں چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، پھر انشاءاللہ کل اسی طرح سے بھی 2 بجے 2:45 بجے شروع کر دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم تھوڑا سا اپنا آگے کا سبق کریں گے۔